بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احد میں جب حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں دیا اور وہ بڑی دلیری کے ساتھ لڑتے رہے اور انہوں نے جھنڈے کو سنبھالے رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپسی پہ ہٹتے ہوئے اپنی گھاٹی میں تشریف لے گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ڈھال میں معراج سے اپنی ڈھال میں پانی بھر لائے اور جس میں بہت زیادہ پانی تھا، اور کہا جاتا ہے کہ احد میں ایک چشمے کا نام تھا۔ بہرحال حضرت علی نے اب وہ پانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پینے کے لیے پیش کیا۔ آپ نے قدر ناگوار بھوک محسوس کی، اس لیے اسے پیا تو نہیں، البتہ اسے چہرے کا خون دھو لیا اور سر پر بھی ڈال لیا۔ اس حالت میں آپ فرما رہے تھے کہ اس شخص پر اللہ کا سخت غضب ہو جس نے اس کے نبی کے چہرے کو خون آلود کیا۔ حضرت سہل فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم کس نے دھویا، پانی کس نے بہایا، علاج کس چیز سے کیا گیا۔ آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ آپ کا زخم دھو رہی تھیں اور حضرت علی ڈھال سے پانی بہا رہے تھے۔ جب حضرت فاطمہ نے دیکھا کہ پانی کے سبب خون بڑھتا ہی جا رہا ہے تو چٹائی کا ایک ٹکڑا لیا اور اسے جلا کر چپکا دیا، جس سے خون رک گیا۔ ادھر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ شیریں اور خوش ذائقہ پانی لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا اور دعائے خیر دی۔ زخم کے اثر سے نبی نے ظہر کی نماز بیٹھے بیٹھے پڑھی اور صحابہ کرام نے بھی آپ کے پیچھے بیٹھ کر ہی نماز ادا کی۔ مشرکین نے واپسی کی تیاری مکمل کر لی تو ابو سفیان جبل احد پر نمودار ہوا اور بآواز بلند بولا، کیا تم میں محمد ہیں؟ لوگوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے پھر کہا، کیا تم میں ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر ہیں؟ لوگوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے پھر سوال کیا، کیا تم میں عمر بن خطاب ہیں؟ لوگوں نے اب کی مرتبہ بھی جواب نہ دیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کا جواب دینے سے منع فرما دیا تھا۔ ابو سفیان نے ان تین کے سوا کسی اور کے بارے میں نہ پوچھا، کیونکہ اسے اور اس کی قوم کو معلوم تھا کہ اسلام کا قیام انہی تینوں کے ذریعے ہے۔ بہرحال جب کوئی جواب نہ ملا تو اس نے کہا، چلو ان تینوں سے فرصت ہوئی۔ یہ سن کر حضرت عمر بے قابو ہو گئے اور بولے، او اللہ کے دشمن، جن کا تو نے نام لیا ہے وہ سب زندہ ہیں اور ابھی اللہ نے تیری رسوائی کا سامان باقی رکھا ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا، تمہارے مقتولین کا مسئلہ ہوا ہے، لیکن میں نے نہ اس کا حکم دیا تھا اور نہ اس کا برا ہی منایا۔ پھر نعرہ لگایا، اوہل حبل حبل بلند ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے عرض کیا، کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ اعلی واجل، اللہ اعلیٰ اور برتر ہے۔ پھر ابو سفیان نے نعرہ لگایا، لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے اور تمہارے لیے عزا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے دریافت کیا، کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا، کہو اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا، کتنا اچھا کارنامہ رہا آج کا دن، جنگ بدر کے دن کا بدلہ ہے اور لڑائی ڈھول ہے۔ حضرت عمر نے جواب میں کہا، برابر نہیں، ہمارے مقتولین جنت میں ہیں اور تمہارے مقتولین جہنم میں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا، عمر میرے قریب آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ دیکھو کیا کہتا ہے۔ وہ قریب ہے تو ابو سفیان نے کہا، عمر میں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا ہم نے محمد کو قتل کر دیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا، واللہ نہیں، بلکہ اس وقت وہ تمہاری باتیں سن رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، تم میرے نزدیک ابن کما سے زیادہ سچے اور راست باز ہو۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ابو سفیان اور اس کے رفقا واپس ہونے لگے تو ابو سفیان نے کہا، آئندہ سال بدر میں پھر لڑنے کا وعدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا، کہہ دو ٹھیک ہے۔ اب یہ بات ہمارے اور تمہارے درمیان طے رہی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب کو روانہ کیا اور فرمایا، قوم کے پیچھے پیچھے جاؤ اور دیکھو کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور ان کا ارادہ کیا ہے۔ اگر انہوں نے گھوڑے پہلو میں رکھے اور اونٹوں پر سوار ہوئے تو ان کا ارادہ مکے کا ہے، اور اگر گھوڑوں پر سوار ہوں اور اونٹ ہانک کر لے جائیں تو مدینے کا ارادہ ہے۔ پھر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر انہوں نے مدینے کا ارادہ کیا تو میں مدینے جا کر ان سے دو دو ہاتھ کروں گا۔ حضرت علی کا بیان ہے کہ اس کے بعد میں ان کے پیچھے نکلا تو دیکھا کہ انہوں نے گھوڑے پہلو میں رکھے اور اونٹوں پر سوار ہوئے اور مکے کا رخ کیا۔ قریش کی واپسی کے بعد مسلمان اپنے شہیدوں اور زخمیوں کی کھوج خبر لینے کے لیے فارغ ہو گئے۔ حضرت زید بن ثابت کا بیان ہے کہ احد کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا کہ میں سعد بن ربیع کو تلاش کروں، اور فرمایا، اگر وہ دکھائی پڑ جائیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ رسول اللہ دریافت کر رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو۔
حضرت زید کہتے ہیں کہ میں مقتولین کے درمیان چکر لگاتے ہوئے ان کے پاس پہنچا تو وہ آخری سانس لے رہے تھے، انہیں نیزے، تلوار اور تیر کے 70 سے زیادہ زخم آئے تھے۔ میں نے کہا اے سعد، اللہ کے رسول آپ کو سلام کہتے ہیں اور دریافت فرما رہے ہیں کہ مجھے بتاؤ اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو؟ انہوں نے کہا رسول اللہ کو سلام، آپ سے عرض کرو کہ یا رسول اللہ جنت کی خوشبو پا رہا ہوں، اور میری قوم انصار سے کہو کہ اگر تم میں ایک آنکھ بھی ہلتی رہی اور دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا تو تمہارے لیے اللہ کے نزدیک کوئی عذر نہ ہوگا۔ اور اسی وقت ان کی روح پرواز کر گئی۔ لوگوں نے زخمیوں میں اسیرم کو بھی پایا جن کا نام عمر بن ثابت تھا، ان میں تھوڑی سی رمق باقی تھی، اس سے قبل انہیں اسلام کی دعوت دی جاتی تھی مگر وہ قبول نہیں کرتے تھے، اس لیے لوگوں نے حیرت سے کہا کہ یہ اسیرم کیسے آیا ہے؟ اسے تو ہم نے اس حالت میں چھوڑا تھا کہ وہ اس دین کا انکاری تھا۔ چنانچہ ان سے پوچھا گیا کہ تمہیں یہاں کیا چیز لے آئی؟ قوم کی حمایت کا جوش یا اسلام کی رغبت؟ انہوں نے کہا اسلام کی رغبت۔ در حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں شریک جنگ ہوا، یہاں تک کہ اب اسی حالت میں دوچار ہوں کہ آپ لوگوں کے آنکھوں کے سامنے ہے۔ اور اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا وہ جنتیوں میں سے ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حالانکہ اس نے اللہ کے لیے ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی، کیونکہ اسلام لانے کے بعد ابھی کسی نماز کا وقت آیا ہی نہیں تھا کہ وہ شہید ہو گئے۔ انہی زخمیوں میں قزمان بھی ملا، اس نے اس جنگ میں خوب داد شجاعت دی تھی اور تنہا 7 یا 8 مشرکین کو تہ تہ کیا تھا۔ وہ جب ملا تو زخموں سے چور تھا، لوگ اسے اٹھا کر بنو ظفر کے محلے میں لے گئے اور مسلمانوں نے اسے خوشخبری سنائی، کہنے لگا واللہ میری جنگ تو محض اپنی قوم کے ناموس کے لیے تھی، اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں لڑائی ہی نہ کرتا۔ اس کے بعد جب اس کے زخموں نے شدت اختیار کی تو اس نے اپنے آپ کو ذبح کر کے خودکشی کر لی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا جب بھی ذکر کیا جاتا تھا تو فرماتے کہ وہ جہنمی ہے، اور اس واقعے نے آپ کی پیشین گوئی پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ حقیقت یہ ہے کہ الائے کلمت اللہ کی بجائے وطنیت یا کسی بھی دوسری راہ میں لڑنے والوں کا انجام یہی ہے، چاہے وہ اسلام کے جھنڈے تلے بلکہ رسول اللہ اور صحابہ کرام کے لشکر ہی میں شریک ہو کر کیوں نہ لڑ رہے ہوں۔ اس کے بالکل برعکس مقصورین میں بنو سالبہ کا ایک یہودی بھی تھا۔ اس نے اس وقت جب کہ جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے اپنی قوم سے کہا ہے جماعت یہود، خدا کی قسم تم جانتے ہو کہ محمد کی مدد تم پر فرض ہے۔ یہود نے کہا مگر آج سبت یعنی ہفتے کا دن ہے۔ اس نے کہا تمہارے لیے کوئی سبت نہیں۔ پھر اس نے اپنی تلوار لی اور ساز و سامان اٹھایا اور بولا اگر میں مارا جاؤں تو میرا مال محمد کے لیے ہے اور اس میں جو چاہیں کریں گے۔ اس کے بعد میدان جنگ میں گیا اور لڑتے پھرتے مارا گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا محرک بہترین یہودی تھا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی شہداء کا معائنہ فرمایا اور فرمایا کہ میں ان لوگوں کے حق میں گواہ رہوں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں زخمی کیا جاتا ہے اسے اللہ قیامت کے روز اس حالت میں اٹھائے گا کہ اس کے زخم سے خون بہہ رہا ہوگا، رنگ تو خون ہی کا ہوگا لیکن خوشبو مشک کی ہوگی۔ کچھ صحابہ نے اپنے شہداء کو مدینہ منتقل کر لیا تھا، آپ نے انہیں حکم دیا کہ اپنے شہیدوں کو واپس لا کر ان کی شہادت گاہوں میں دفن کریں، نیز شہیدوں کے ہتھیار اور پوستین کے لباس اتار لیے جائیں، پھر انہیں غسل دیے بغیر جس حالت میں ہوں اس حالت میں دفن کر دیا جائے۔ آپ 2 3 شہیدوں کو ایک ہی قبر میں دفن فرما رہے تھے اور 2 آدمیوں کو ایک ہی کپڑے میں اکٹھا لپیٹ دیتے تھے اور دریافت فرماتے تھے کہ ان میں سے کس کا قرآن زیادہ یاد ہے۔ لوگ جس کی طرف اشارہ کرتے اسے لحد میں آگے کرتے اور فرماتے کہ میں قیامت کے روز ان لوگوں کے بارے میں گواہی دوں گا۔ عبداللہ بن عمر بن حرام اور عمر بن جمو ایک ہی قبر میں دفن کیے گئے کیونکہ ان دونوں میں دوستی تھی۔ حضرت حنظلہ کی لاش غائب تھی، تلاش کے بعد ایک جگہ اس حالت میں ملی کہ زمین پر پڑی تھی اور اس سے پانی ٹپک رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتلایا کہ فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ان کی بیوی سے پوچھو کیا معاملہ ہے۔ ان کی بیوی سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے واقعہ بتلایا۔ یہیں سے حضرت حنظلہ کا نام غسیل الملائکہ فرشتوں کے غسل دیے ہوئے پڑ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ کا حال دیکھا تو سخت غمگین ہوئے۔ آپ کی پھپھی حضرت صفیہ تشریف لائیں، وہ بھی اپنے بھائی حضرت حمزہ کو دیکھنا چاہتی تھیں لیکن رسول اللہ نے ان کے صاحبزادے حضرت زبیر سے کہا کہ انہیں واپس لے جائیں، وہ اپنے بھائی کا حال دیکھ نہ لیں۔ مگر حضرت صفیہ نے کہا آخر ایسا کیوں؟ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ میرے بھائی کا مصلح کیا گیا ہے، لیکن یہ اللہ کی راہ میں ہے،
اس لیے جو کچھ ہوا ہے ہم اس پر پوری طرح راضی ہیں، میں ثواب سمجھتے ہوئے انشاءاللہ ضرور صبر کروں گی۔ اس کے بعد وہ حضرت حمزہ کے پاس آئیں، انہیں دیکھا، ان کے لیے دعا کی، انا للہ پڑھی اور اللہ سے مغفرت مانگی۔ پھر رسول اللہ نے حکم دیا کہ انہیں حضرت عبداللہ بن جہش کے ساتھ دفن کر دیا جائے، وہ حضرت حمزہ کے بھانجے بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب پر جس طرح روئے، اس سے بڑھ کر روتے ہوئے ہم نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ آپ نے انہیں قبلے کی طرف رکھا اور پھر ان کے جنازے پر کھڑے ہوئے اور اس طرح روئے کہ آواز بلند ہو گئی۔ در حقیقت شہداء کا منظر تھا ہی بڑا دل دوز اور زہرا گداز، چنانچہ حضرت خباب بن ارد کا بیان ہے کہ حضرت حمزہ کے لیے ایک سیاہ دھاریوں والی چادر کے سوا کوئی کفن نہ مل سکا۔ یہ چادر سر پر ڈالی جاتی تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں پر ڈالی جاتی تو سر کھل جاتا۔ بالآخر چادر سے سر ڈھک دیا گیا اور پاؤں پر گھاس ڈال دی گئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بیان ہے کہ مصعب بن عمیر کی شہادت واقع ہوئی اور وہ مجھ سے بہتر تھے، تو انہیں ایک چادر کے اندر کفنایا گیا۔ حالت یہ تھی کہ اگر ان کا سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں ڈھانکے جاتے تو سر کھل جاتا۔ ان کی یہی کیفیت حضرت خباب نے بھی بیان کی ہے اور اتنا مزید اضافہ فرمایا ہے کہ اس کیفیت کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا چادر سے ان کا سر ڈھانک دو اور پاؤں پر اذخر ڈال دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں غزوہ احد کے جو سبق ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔